السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاک اسٹڈی کی۔ اس میں بہت سے ایم سی کیوز ایسے ہیں جو پاس پیپرز میں بھی آئے ہوئے ہیں اور کچھ نئے ایم سی کیوز بھی ہیں جس سے آپ کا جو ہے نالج انکریز ہوگا۔ اصل میں مطالعہ پاکستان جو ہے بہت ہی واسٹ سبجیکٹ ہے، مطلب بہت ہی اس میں ڈیٹیل ہے، تو اس کو ڈیٹیل سے اگر پڑھائیں گے تو ہمارے 2-3 مہینے تو یہاں پہ ہی نکل جائیں گے، کیونکہ آپ نے ایک بک تو پڑھنی ہے نہیں کہ 9 کی پڑھ لیں یا 10 کی پڑھ لیں۔ آپ نے 9 سے لے کے بیچلر تک آپ نے تقریباً مطالعہ پاکستان پڑھنا ہے، تو اس کے لیے کوئی ہم نے تیار کیے ہیں کوئی ایم سی کیوز اور کوئی پاس بک سے بھی لیے ہیں، تو آج ہم میں ان کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ یہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو ذہن میں رہے گا، اس لیے آپ نے ساری ویڈیو آخر تک دیکھنی ہے، اگر نہیں دیکھیں گے تو آپ کا نقصان ہوگا، تو اس لیے آخر تک ویڈیو دیکھیں۔ پہلا ایم سی کیوز ہے ہمارے پاس، تحریک خلافت کی رہنمائی کرنے والے شخصیت کا نام لکھیں۔ ٹھیک ہے، وہاں پہ تحریک خلافت جب دی گئی تھی تو بہت سے لوگ اس کی مخالفت بھی کر رہے تھے، تو رہنمائی کرنے والے سب سے پہلے مولانا محمد علی جوہر۔ دوسرا، توبۃ النصوح ناول کس نے تحریر کیا؟ توبۃ النصوح ابن وقت اور جو یہ ایسے ناول ہیں یہ ڈپٹی نذیر احمد نے لکھے ہیں۔ ٹھیک ہے، توبۃ النصوح یہ لکھا بھی ہوا ہے مطالعہ پاکستان 12 کی بک میں، توبۃ النصوح ابن الوقت مرات العروس، یہ والے 3 ہیں، یہ یاد رکھنے آپ نے۔ شملہ وفد کب وائسرائے لارڈ منٹو سے ملا؟ 1906 میں سر آغا خان کی قیادت میں وہ وائسرائے سے ملا تھا۔ قاضی محمد عیسیٰ کس صوبے سے تعلق رکھتے تھے؟ قاضی محمد عیسیٰ صوبہ بلوچستان کے پہلے شخص تھے جو انگلستان پڑھنے کے لیے گئے تھے، تو یہ صوبہ بلوچستان کے پہلے شخص تھے قاضی محمد عیسیٰ۔ آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام کس سال میں عمل میں آیا؟ 1906 میں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جو کانگریس تھی اس کے جو بانی تھے MAOM، ایک انگریز تھا۔ جنگ آزادی کس سن میں لڑی گئی؟ یہ تو مشہور و معروف ایم سی کیوز ہے، 1857 میں۔ 1946 کی عبوری حکومت میں کتنے مسلم لیگی وزراء شامل تھے؟ 3۔ قانون آزادی ہند کب منظور ہوا؟ 18 جولائی 1947 کو، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، قانون آزادی ہند۔ اگر آپ نے یہ چیزیں سب ڈیٹیل میں پڑھنی ہے تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ آپ 12 کی مطالعہ پاکستان کی بک سے پڑھ سکتے ہیں، نیو والی نہیں، پرانی والی۔ پاکستان ناگزیر تھا کتاب کا مصنف کون ہے؟ یہ بھی اسی بک میں، سید حسن ریاض۔ قرارداد لاہور آل انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں کب منظوری ہوئی؟ 1940 میں، اور اس کی سربراہی کس نے کی تھی؟ قائد اعظم نے۔ علامہ اقبال نے مشہور خطبہ الہٰباد کس سال صادر فرمائے؟ 1930 میں۔ جنگ عظیم دوم کا کس سال میں آغاز ہوا؟ 1939 سے لے کے 1943 تک یہ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اسلامی جمہوریہ پاکستان کی ابتدائی مشکلات۔ انگریزوں کے دور حکومت میں برصغیر میں ریاستوں کی تعداد کتنی؟ 635، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ ریاست جموں کشمیر کو اگروزوں نے ڈوگرا راج کے ہاتھ کتنے روپے میں فروخت کیا؟ 75 لاکھ روپے میں۔ اس کو آپ 7.5 ملین بھی کہہ سکتے ہو۔ جو اس ٹائم روپیز تو نہیں تھے نا، وہ ایک نانک شاہی ایک سکہ تھا، اس کے ذریعے یہ دیے گئے تھے، جیسے 1-2 روپے آج کل ہے نا، ویسے نہیں تھے وہ۔ کیا ہمیں پاکستان کے وقت ریاست حیدرآباد دکن میں کس قوم کی اکثریت تھی؟ یہ جو ہندو کی اکثریت تھی، لیکن وہاں پہ اس ٹائم جو ان کا تھا جو نواب تھا یا راجہ تھا وہ تھا مسلمان، جس کا نام تھا نظام حیدرآباد۔ ٹھیک ہے، نظام حیدرآباد تھا، وہ مسلمان تھا، وہ پاکستان کے ساتھ علاقہ کرنا چاہتا تھا، لیکن جو تھا انڈیا نے اس حیدرآباد کے اوپر اپنی فوج چڑھا دی اور اپنے قبضے میں لے لیا۔ 11 سپٹمبر 1948 کو بھارت کو کس ریاست پر حملہ کیا تھا؟ یہ دیکھیں، ریاست حیدرآباد دکن، کیونکہ جو نظام تھا نا، نظام حیدرآباد کا جو بادشاہ تھا وہ کیا کرنا چاہتا تھا، وہ پاکستان کے ساتھ علاقہ کرنا چاہتا تھا، تو اس لیے 11 سپٹمبر 1948 کو انڈیا نے اس کے اوپر حملہ کر دیا۔ اثاثوں میں پاکستان کا حصہ تناسب کے لحاظ سے کتنا تھا؟ 750 ملین روپے۔
ٹھیک ہے، 750 ملین اس کی بھی ایک ڈیٹیل ہے کہ پہلی قسط انڈیا نے جو ہمیں دی تھی وہ دی تھی 200 ملین روپے کی، اور اس کے بعد گاندھی نے فیصلہ کیا تھا کہ 500 ملین کی اور دو، 500 اور 200 700 ہو گئے، تو 50 ملین ابھی بھی انڈیا کی طرف بقایا ہیں۔ متحدہ برصغیر میں 1947 کے کل کتنی آرڈیننس فیکٹریاں؟ 16 فیکٹریاں، یہ تو سب کو پتہ ہی ہے۔ تقسیم برصغیر سے پہلے ڈوگرا راج کے خلاف کشمیریوں نے کس سال؟ 1930 میں، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، خطبہ الہ آباد کی جو تاریخ ہے نا اس سے یاد رکھنا ہے۔ اقوام متحدہ کے کس ادارے نے 1948 میں ریاست جموں کشمیر میں استصواب رائے کرانے کے حق میں منظوری صادر فرمائی؟ سلامتی کونسل، جو آج تک نہیں ہو سکتا، اور کشمیری جو ہیں ہمارے بھائی وہ لڑ رہے ہیں۔ تقسیم برصغیر کے وقت ہندوستان میں کون وائسرائے تھا؟ لارڈ ماؤنٹ بیٹن، جس نے ریڈ کلف کو کہا تھا کہ مطلب ریڈ کلف جو تھا جس نے عہد بندی کی تھی اس کو مطلب 2 نمبری کرنے کے لیے اس نے مجبور کیا تھا۔ بھارت سے سرکاری ملازمین کو لانے کے لیے کس ہوائی کمپنی سے سمجھوتا ہوا؟ ٹاٹا ایئر کمپنی۔ ٹاٹا ایئر کمپنی جو آج کل ہندوستان میں ہے، ایک بہت ہی مشہور و معروف کمپنی ہے۔ یہ اب جغرافیہ آ گیا۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا جغرافیہ۔ پاکستان کے جنوب میں کون سا سمندر واقع ہے؟ یہ تو ہے سب کو پتہ ہے، بحیرہ عرب۔ پہاڑ کی کم سے کم کتنی بلندی ہوتی ہے؟ 900 میٹر۔ اس سے اگر کم ہوگا نا، یہ پہاڑ کی تعریف میں بھی آ جاتا ہے کہ سطح سمندر سے کتنی بلندی ہونی چاہیے، 900 میٹر۔ پاکستان اور چین کی سرحد کے ساتھ کون سا پہاڑی سلسلہ ہے؟ کوہ قرا کرم۔ کیٹو کا اصل نام کیا ہے؟ گورڈن آسٹن۔ یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کیٹو کا اصل نام کیا ہے۔ اور میں آپ کی اس کے لیے بتا دوں، نالج کے لیے بتا دوں، کیٹو کی جو ہے نا بلندی ہے وہ 8611 ہے۔ کتنی؟ 86، یہاں پہ 8611، ٹھیک ہے، اتنی اس کی بلندی ہے کلومیٹر، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اور اس کا نام کیا ہے؟ گورڈن آسٹن۔ شاہراہ ریشم کس درہ سے پاکستان کو چین سے ملاتی ہے؟ تو یہ درہ خیبر ہے، ٹھیک ہے۔ کوہستان ہندوکش کی بلند ترین چوٹی ہے کون سی؟ کوہستان ہندوکش ترچمیر۔ اس کی جو ہے نا بلندی اس کی 7690، اور یہ کون سے پہاڑ میں واقع ہے؟ کوہستان ہندوکش، ٹھیک ہے، یہ آپ نے یاد رکھنی ہے یہ باتیں۔ پاکستان کے جنوب میں کون سا پہاڑی سلسلہ ہے؟ کوہ کیرتر، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، کوہ کیرتر، جنوب میں کوہ کیرتر ہے۔ 28 مئی 1998 کو پاکستان نے کس پہاڑی سلسلے میں ایٹمی دھماکے کیے؟ چاگی، یہ معروف و مشہور ہے۔ 28 مئی کو ہم یوم تکبیر میں مناتے ہیں، اور یہ 2024 میں شہباز شریف کی حکومت میں چھٹی بھی تھی۔ آگے جی، پاکستان کا کل رقبہ کتنا ہے؟ پاکستان کا کل رقبہ 7,96,096 کلومیٹر کا ہے۔ یہ جو ایم سی کیوز ہیں نا، یہ کبھی تبدیل نہیں ہو سکتے۔ کچھ ایم سی کیوز ہوتے ہیں جو تبدیل ہوتے ہیں، جیسے 2006-07 کی جو آبادی ہوئی تھی، آبادی کے بارے میں جو رپورٹ آئی تھی اس میں یہ تھا کہ 15 کروڑ ہے، 16 کروڑ ہے، لیکن ابھی جو ہے 20 21 22 کروڑ سے بھی تجاوز کر گئی۔ ایسے ایم سی کیوز جو ہوتے ہیں وہ تبدیل ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پھر آپ نیچے کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں، مزید بھی پاک سٹڈی کے بارے میں ہم ایم سی کیوز دے سکتے ہیں۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ کچھ آپ کو ایسے ایم سی کیوز دکھے جائیں جو آپ نے پہلے نہ پڑھے ہوں، ٹھیک ہے۔ جو ویسے تو میں بتا سکتا ہوں پاکستان کو کس نے آزاد کروایا، قائد اعظم نے، پاکستان کے 2 قومی نظریے کس نے دیا، وہ جو ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ وہ ہر انسان کو پتہ ہے۔ جو ایسے ایم سی کیوز ہیں جو مطلب ہر جگہ پہ پائے نہیں جاتے ہیں، وہ والے ہوں تو پھر بھی انسان کو فائدہ ملے، تاکہ ہماری ویڈیوز بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو کچھ بھی فائدہ ہو جائے۔ تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو سبسکرائب کریں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں جو این ٹی ایس اور پی ایس سی کی تیاری کر رہے ہیں، کیونکہ زیادہ تر اگر آپ پاس پیپر بھی اٹھا کے دیکھیں تو ان میں سے ہی ایم سی کیوز آئے ہوتے ہیں، کہیں وہ باہر سے نہیں لاتے۔ نہ آپ کو کوئی ایکسٹرا بکس پڑھنے کی ضرورت ہے، آپ کو بس کورس کی اپنی بک پڑھنی ہے 9 سے لے کے بیچلر تک، تو جو کہ ہم انشاءاللہ آپ کا سلیبس یہاں پہ کور کروائیں گے۔
اگر آپ ڈیٹیل میں پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر بھی بتائیں۔